حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سامعین محترم، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اس مہینے کے بارے میں نبی علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ہے. صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. نبی علیہ السلام تیز آندھیوں سے بھی بڑھ کے اس رمضان میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور اس وقت جب سیدنا جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی، وہ ملاقات کیوں ہوتی تھی؟ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. سیدنا جبرائیل امین کو قرآن سناتے بھی اور ان کا سنتے بھی. مکمل قرآن مجید کو رمضان میں پڑھا کرتے تھے. کبھی نبی علیہ السلام کی اسی رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں وہ حدیث بھی نظروں سے گزرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہی حرف جب قرآن مجید کا رمضان میں پڑھا جائے 10 سے لے کر 70 تک، اگر اسی پڑھنے کے اندر اخلاص تھوڑا سا اور شامل ہو جائے 70 سے لے کر 700 گنا تک اللہ نیکیوں کو بڑھا کے انسان کو عطا کر دیتے ہیں. یہ وہی قرآن مجید ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کون ایسا بندہ ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ مدینہ سے چلے، وادی بطحان اور عقیق میں جائے، بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی قطع رحمی کے، وہاں سے 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیوں کو لے آئے، قیمت بھی نہ دینی پڑے، چوری بھی نہ کرنی پڑے، ڈکیتی کے زمرے میں بھی نہ آئے، جائے اور اونٹنیوں کو لے آئے. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، مفت کے اندر اونٹ مل جائیں، اور کسی کو کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد میں جا کے صبح کے وقت اللہ کے قرآن کی 2 آیات کو پڑھ لے. 2 آیتوں کی تلاوت کرنا یا ان کو سیکھنا یہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے جو بندہ جائے اور بغیر کسی گناہ کے لے آئے. جتنی آیات کو تلاوت کرتا چلا جائے گا اونٹوں کی اتنی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے رمضان المبارک کے روزے گزر چکے ہیں، کتنے دن گزر چکے ہیں. کبھی سوچئے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیے، ہم نے کتنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کتنی کار خیر سے ہم محروم ہیں.
مسجد میں تو آتے ہیں، نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، گھر والوں کو بھی کہیں کہ آئیں قرآن مجید کو کھولیے، تلاوت کیجئے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھ کے دیکھیے، آپ نے 12 مرتبہ وہ واقعے کو سنا ہوگا کہ کچھ قبائل کے لوگ آئے تھے، ریل، زکوان اور مضر، آ کر کہا یا رسول اللہ کچھ افراد مہیا کیجئے جو ہمارے ساتھ جائیں اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ کیا، وہ لے جا کر انہوں نے مدینے سے جب باہر نکلے، آدمی چھپائے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پوری تاریخ اسلامی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ جائیے، بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے نبی علیہ السلام گزرے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کسی کے حق کے اندر ہاتھ اٹھا کے نماز کے اندر بد دعائیں کی ہوں۔ یہ وہی موقع ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 دن تک ہاتھ اٹھا کے ان قبائل کے لیے بد دعائیں کی ہیں، بڑی سے بڑی شہادتیں لوگوں کی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے کبھی بھی بد دعا نہیں نکلی ہے۔ 40 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے پھر آسمان سے وحی کو نازل کیا، اور میرے نبی بس کر دو، اب تو بد دعائیں کرنا بس کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام نے بد دعائیں چھوڑی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ افراد تھے کون؟ صحیح بخاری کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو مزدور تھے، سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، بازاروں میں فروخت کرتے، سارا دن محنت مزدوری کرنے والے یہ مزدور لوگ دن سے سارے دن کی مزدوری محنت سے بدن چور ہوتے تھے مشقت کی وجہ سے۔ فرماتے عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر جاتے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں قاری کہتے تھے کہ ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج قاریوں کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہیں، زبان مبارک سے بد دعائیں نکلی ہیں ان کفار کے لیے جنہوں نے ان قرآن پڑھنے والوں کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے اپنی ذات کے لیے بڑے بڑے دکھ آئے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا بھی گیا، کبھی فرشتوں نے آ کر کے التجا کی ہے، یا رسول اللہ کہیے ان کو ہم ہلاک کر کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، بد دعا اور محمد رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج قرآن پڑھنے والوں کے اوپر جب حرف آئے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اسی لیے قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ ان گھڑیوں کے اندر خدا را قرآن مجید کو اپنائیے، تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔